بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم ذو جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں قیامت کے دور میں اللہم ذو جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہیں۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثروت صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں،
ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں. انہیں کتنی آسانی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. دینا اللہ. میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اربعین فی اصول الدین الاربعین فی اصول الدین للامام غزالی رحمہ اللہ تعالی. یہاں نیچے لکھا ہوئے للامام غزالی رضی اللہ عنہ. اصل تو یہ مبارک جملہ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کو میں بیرک کر دیتا ہوں. جنت کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے، بھائی فاروق صاحب، انعام بھی وہی ہے. یاد رہا میں گھر میں گیا، گھر میں وہاں پر کپ رکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کپ رکھے ہوئے. بچے کہنے لگے ہم نے یہ انعام میں جیتے ہیں، ہم نے یہ انعام میں جیتے ہیں. میں کہ دنیا کا انعام کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں نہ یہ جو کپ رکھے ہوئے ہیں نہ ان میں کوئی چائے پی سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے آ رہا ہے. یہ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے. اور ایک مرتبہ سب کہیں سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی، یہ پاکستان وغیرہ یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں. میں تو اخبار نہیں دیکھتا رہے، کہتے ہیں انہوں نے کب جیتا ہے، کب جیتا ہے، تو نہیں کسی ملک نے کب جیتا ہے. بھائی کب جیت کر تم نے کیا کیا؟ کشمیر فتح کیا؟ کچھ نہیں کیا. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزن. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس ایک وقتی طور پر ایک خوشی ہوتی ہے، اچھل کود ہوتی ہے، لیکن جو پائیدار انعام ہے وہ ہے جو آخرت کی خوشی نصیب کرے. اصل وہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کھیل کی کچھ گنجائش ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹنے پایا ہے، ایسا خیال رکھا جائے. یعنی کھیل غفلت کے درجے کو نہ پہنچایا کرنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. زبان ہے نا اللہ تعالیٰ کی انعام ہے. مشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے. یہ ایک سیکنڈ کی کمائی ہے، ایک سیکنڈ کی آگے.
یہاں لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی ہے آپ نے نا بھائی۔ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے یار نا۔ آخر کی سب باتیں حقیقت ہیں نا۔ اور کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یاد رہنا۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے رہنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے، بے مثل ہے، بے عوض ہے، بے بدل ہے، اللہ اس کا کوئی بدلہ نہیں کرنا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبی نہ پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھا کرنے، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہتے ہیں جنت کا سب سے بڑا انعام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ہے۔ جنت کا سب سے بڑا تمغہ جو ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی۔ ویسے تمام احادیث وحی الہی ہیں، تمام احادیث وحی الہی آگنا۔ یہ بات ایک منکر حدیث کا فتنہ ہے نا، منکر حدیث کا فتنہ، حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے قاری طیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے گاڑی میں، ایک منکر حدیث ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھا، بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے ان سے پوچھا آپ قرآن پاک کو مانتے ہو؟ قرآن پاک کہنے لگا ہاں قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ قاری صاحب پوچھنے لگے مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا یہ کس نے بتلایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کہ تم قرآن کو مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، مجھے بتلاؤ کہ یہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتلایا ہے؟ کہنے لگا حضور نے بتلایا۔ فرمایا یہی حدیث ہے، حضور کا بتلانا ہی حدیث ہے، حضور کا ہے۔ فرمایا جب تم قرآن کا قرآن ہونا حضور کی زبان مبارک سے تسلیم کرتے ہو تو باقی مبارک باتوں کو کیسے تسلیم نہیں کرتے؟ اللہ نے جس طرح قرآن پاک محفوظ، حضور کا ایک فرمان بھی محفوظ ہے، الحمدللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ دکھائیے کہ میں نے یہ سامنے رکھی مبارک کتابیں، الحمدللہ یہ ہے، الحمدللہ۔ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ میں ہاں یہ ہے، یہ حضور کا مبارک فرمان، سبحان اللہ، یہ ہے نور سے بھری ہوئی کتابیں۔ یہ بخاری شریف کتنے آداب سے اور کتنے خلوص سے لکھی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھیں، 6 لاکھ
کیسا بے مثال حافظہ یعنی باقاعدہ راویوں کے نام کے ساتھ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رحمه اللہ تعالی قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. اور یہ سارے راویوں کے نام. پھر آگے حدیث شریف آ گئی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جو دماغ کی ڈبی ہے نا، ڈبی، ہاں یہ باہر نکال دینا رہا. پھر آپ بن کر دکھائیں آپ کچھ کیا کر رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ عقل کی ڈبی ہے ڈبی، ہاں اس کو باہر نکال کر رکھیں. پھر آپ بن کر دکھائیں انجینئر، بن کر دکھائیں ڈاکٹر، بن کر دکھائیں عالم فاضل اکرم. یہ ہسپتال میں چلے جائیں. یہ بعض بچوں کو، نوجوانوں کو یہ حادثے میں سر کی چوٹ لگ جاتی ہے اور دماغ ان کا معاف ہو جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. یہ عقل کی ڈبی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ. اس نعمت کی اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس عقل کے ذریعے اس پیاری ذات کو پہچانیں جس نے یہ عقل کی ڈبی عطا کی. الحمدللہ. دہری ہو کیا کروں بھائی فاروق، یہاں بیٹھتا ہوں کہ اور مضمون شروع ہو جاتے ہیں. میں سوچ کر نہیں بیٹھتا، یہاں آ کر بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے بہت مطالعہ کرتا تھا، اب نہیں. اب جمعے کے لیے مطالعہ نہیں کرتا ہوں خاص، یا بہت کم، کبھی کو تھوڑا تھوڑا کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پہ ہمیں سے اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بیٹھ جاتا ہوں. پہلے بہت کرتا تھا یار، کئی گھنٹے. پھر بھی اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، ان سے کرتا رہتا ہوں میں. یہ جو غیر مرتب آج کل بات چیت کر لیتا ہوں، اس کے لیے پہلے مرتب بیان کی ضرورت ہے. الحمدللہ. ہاں بچوں سے کرتا ہوں، خوب مطالعہ کیا کریں الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آگے بات پہنچایا کریں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہوا. بھائی میں کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ بھائی فاروق، یہ حدیث مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. یہ تقریباً یہ مبارک کتابیں طلباء کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھاتا ہوں الحمدللہ، اس کی مہربانی سے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے الحمدللہ، دیکھنا پڑتا ہے الحمدللہ. تو مطالعہ تو میرا ہوتا ہے، یہ نہیں دین کی یہی باتیں آگے پہنچانی ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اب آپ کے جمعے کے لیے کسی کتاب کو بھی الحمدللہ کھول کے میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ. یہ دین کی باتیں شربت ہیں، شربت الحمدللہ. ہاں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب، یہ بخاری شریف ہے. یہ ایک جلد ہے اور دوسری جلد یہاں ہے. یہ دوسری جلد ہے. یہ اوپر ابو داؤد شریف ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ. ہاں یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ الحمد.
میں نے پہلے میں چلو یہاں سے پڑھ کر سناؤں، کچھ اور باتیں اور درمیان میں رہ جاتی ہیں، کچھ اور اللہ پاک کی ذات کہلوا دیتے ہیں، لیکن سب باتیں خیر کی ہیں الحمدللہ۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات، بڑی ہستیاں، ایک بزرگ فرماتے، ایک بزرگ فرمانے لگے یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں آگے ان کی کتاب الماری میں کہیں بھی رکھی ہو تو میں دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ ان کی کتاب کہاں پر رکھی ہے۔ آگے ہاں یہ ہے، بڑی ہستیاں۔ فرمانے لگے مجھے ان کی کتاب، اللہ والے بزرگ تھے، فرمانے لگے مجھے ان کی کتاب پر خاص قسم کا ایک نور کا نور کا حالہ ایک روشنی نظر آتی ہے، اللہ اس سے پہچان لیتا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے۔ باہر دکھانا بخاری شریف، ہاں بخاری شریف رہتے ہیں۔ چلو بارش کا متعلق حدیث ہی پڑھ کر سنا دوں آپ کو الحمدللہ۔ سبحان اللہ، برکتی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ سب کتابیں نور سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سبحان اللہ یا اللہ سبحان۔ حدیث میں ایک ہمارے نیک استاد فرماتے، آپ نے ایک حدیث شریف پڑھ لی، شہد کی ایک پیالی پی لی الحمدللہ۔ یہ شہد ہے، یہ یہاں کا نہیں، یہ جنت کا شہد ہے الحمدللہ۔ ہاں حضور کے سب فرامین یہ دودھ اور شہد یاد رہا، یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اب یہاں باپ کا لفظ آتا ہے، باپ کا لفظ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث بڑی ہستی گزری سرحد میں، حضرت مولانا نصیر الدین غوروشی رحمۃ اللہ علیہ، میں غوروشی میں حاضر ہوا تو ان کی قبر پر دہاڑی دی، اللہ نے ان سے سرحد میں حدیث شریف کی بڑی خدمت لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں لیکن عمل کی نیت سے ہے، نیت ہی ہو، عمل کی نیت سے الحمدللہ کہ اللہ اس پر جو ہے اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دیں، پھر بھی کوئی کمی رہ بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ابواب الاستسقاء، بارش کو طلب کرنے کی نماز ہے، صلاۃ الاستسقاء۔ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں تھا، سعودی عرب میں، حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، سعودی عرب میں بارش نہیں، تو وہاں کے ولی عہد نے جو وہاں کے جو بادشاہ کے نیچے جو ہوتے ہیں ولی عہد نے، انہوں نے ائمہ حرمین کو پیغام بھیجا کہ آپ صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر، بارش والی نماز پڑھ کر دعا کریں آ کر۔ تو اب دیکھو ملک کے بادشاہ ہیں یا وزیر ہیں، ان کو بارش کی ضرورت ہے،
تو وہ بھی ائمہ حرمین کی خدمت میں پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر دعا کر اللہ سے بارش مانگے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ ایک قطرہ نہیں دے سکتے. سورہ تبارک الذی ہے، سورہ تبارک الذی سونے سے پہلے جہاں سورہ تبارک الذی کا پڑھنا مسنون ہے، اس کی آخری آیت ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. آپ فرما دیجیے قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائی میں لے جائیں، فمن یاتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو تمہارے لیے پینے کے لیے صاف ستھرا پانی لے کر آیا کرنا ہے. کوئی نکال ہے پانی اگر گہرائی میں چلا جائے تو یہاں پر پانی آ جاتا ہے. یہ اللہ نے زمین کے اندر فلٹر لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میٹھا پانی آ گیا. میں 100 درہم میں دمام میں تھا. دمام میں وہاں قریب میں سمندر ہے. سمندر ایک مرتبہ وہ سمندر کے کنارے پر مسجد میں وہاں نماز پڑھی، تو نماز سے پہلے وہاں سمندر کے کنارے پر جو مسجد ہے وہاں پر وضو کیا، اور وہ پانی اتنا کھارا پانی، نمکین پانی اتنا اس کا ہے. انہیں اس سے کڑی کی تو کئی دن تک اس کا وہ اثر رہا. وہ اتنی اس میں نمکیات ہے نا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے جب تک اس کو مخال فلٹر نہ کر لیں. اور یہ زمین کا کتنا میٹھا پانی دے رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنی بارگاہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے بچے، سکول کالج کے بچے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. بس اپنی نیک صحبت کا خیال رکھے ہیں. نیک صحبت الحمدللہ کرتا رہتا ہوں. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. آپ کو انگریزی پڑھنا بھی ثواب، ریاضی پڑھنا بھی ثواب، یہ سب الحمدللہ ہے. بس اس میں کوئی خلاف شرع باتیں ہوں. ایک ہمارے انگریزی کے پروفیسر تھے، مجھے خود ہمت لانے لگے. کہتے بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں بالکل وہ شکوک و شبہات والے ہوتے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ ان کو بالکل پڑھانا ہی چھوڑ دوں، لیکن پھر کہنے لگے پھر بچے ہیں، کہیں ان کا ایمان خراب نہ ہو جائے. میں اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ بچوں کے ان کی ایسی ہے نا وہ بچوں کو ساتھ ساتھ جواب دے سکوں، اور ان کے ذہن کے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر سکوں. یاد نہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں. مجھے یاد آیا تھا ایک بھائی مجھے کل پرسوں ملے تھے، تقدیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں خیال ہیں اپنے جمعہ میں ہیں ساتھی، جمعہ میں تشریف ہے کہ آپ اتنے جزاک اللہ چلو کہنے لگے ہم لا کالج میں پڑھتے ہیں تو تقدیر کے بارے میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں. چلو اچھا یاد آ گیا مجھے ذرا، چلو کر ہی دیتا ہوں. کیا کروں، کئی مضمون ہیں لیکن بھائی فاروق جو بھی الحمدللہ مجھے اندازہ ہے یہ تو سمندر ہے، ختم نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ کل پرسوں یہ بخاری شریف کا سبق مخال وہاں 3 گھنٹے سبق ہوا، یہاں میں 2 گھنٹے قریب سبق ہوتا ہے روزانہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں شربت الحمدللہ.
ہم بھائی ہمارے پوچھ رہے تھے بلکہ ہمارے اسکول کالج کے بچے اور بعض دفعہ نا یہ تقدیر کے مسئلے میں بھائی اچھا کوشش میں کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایک نئے پروفیسر صاحب وہ بیٹھے ہوئے مجلس میں ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں میں بلکہ وہ ریکارڈ کر لے گئے لکھ کر وہ یا لکھ کر لے گئے ریکارڈ کر لے گئے کہتے ہیں میں ان الفاظ سے بچوں کو سمجھا دوں گا الحمدللہ. کچھ ان کے ذہن میں بات اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی الحمدللہ. یہ کل ہی ہمارے بھائی ملے کہتے ہیں ہم کچھ جمعے میں ہمارے سائے تشریف لائیں گے تقدیر کے بارے میں کچھ عرض کرنا. تو ایک سادہ سے لفظ میں کر دوں تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. بس اتنی بات. تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ قضاء اور قدر ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ کہ ہم نے ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. بھائی فاروق ہمارا کیا علم ہے؟ کیا علم ہے؟ کچھ نہیں. میں تمام مسجد والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مجھے بتلائیں یہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں بتلاؤ ذرا. سب سے پوچھتا ہوں کیا نام ہمارے بھائی سندھ سے بھائی ہے نا کہ کیا نام ہے بھائی ندیم احمد سندھ سے ہیں ہاں شکارپور سے. مجھے اندازہ ہے ہمارے بھائی کہاں کہاں تشریف لاتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے. بھائی ندیم اور اپنے بھائی اور ہمارے بھائی بچے ساتھ بیٹھے ہیں. کیا نام ہے؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں بھائی نعمان؟ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ سب ہمارے بیٹے ہیں الحمدللہ. دیکھو اگر آپ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان اور سارا عملہ کر رہا ہوتا ہے خدمت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ. ہاں اللہ یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. میں اپنے سب بھائیوں سے پوچھتا ہوں یہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں؟ آپ سوائے کوئی دو بھائی فاروق آپ بھی بتلا دیں کتنے. مجھے بھی معلوم نہیں کتنے پنکھے ہیں حالانکہ میں بھی یہیں آپ کے ساتھ ہی جمعے میں ہوتا ہوں ہر روز یہاں طلباء سب. یعنی یہ کھڑکیاں کتنی ہیں یہ پوچھ لوں آپ سے کھڑکیاں کتنی ہیں یہاں یہ مسجد کھڑکیاں کتنی ہیں بتلاؤ. یعنی ہمارا محسوسات کے بارے میں نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا علم کتنا ناقص ہے. آپ سے بھائی جنید آپ کے گھر کی کھڑکیاں کتنی ہیں مجھے بتلاؤں ذرا. نہیں بتلا سکتے. تھوڑا سا گھر بڑا ہو تو گھر کی کھڑکیاں نہیں بتلا سکتے آپ. نظر آنے والی چیزیں ان کے بارے میں بھی ہمارا علم کتنا کمزور ہے کتنا کمزور. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُرُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے الحمدللہ. سبحان اللہ یہ ہے علم ہے. ولا حبۃ فی غرمات الارض زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے تر یا خشک وہ بھی رب کے علم میں ہے الحمدللہ. علم تو ان کا ہے ہمارا کیا علم ہے اللہ. بس ہمارا علم وہی ہے آگے ہمارا علم وہی ہے آگے نہیں جو رب کی پہچان کی طرف پہنچا دے الحمدللہ ہے. ہاں جو رب کی پہچان کرا دے اللہ. ایک بھائی کہنے لگے علم کا معنی کیا؟ علم کا معنی جاننا. فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے جن کا صبح شام کھا پی رہے ہیں ان کو جانے. آپ گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں موٹر سائیکل میں آ رہے ہیں ان میں جو تیل ہے یہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ یہ تو لڑتے ہیں یہ پانی پر بھی ابھی ہے پانی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ
سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے. سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں ہمارا علم کتنا کمزور ہے. اور اللہ میاں کا علم کیسا کہ درخت کا ایک ایک پتا ان کے علم میں ہے. زمین کے اندر ایک ایک دانہ جو چھپا ہوا ہے تری یا خشک ان کے علم میں ہے. ہم یہاں پر ایک درخت کے پتے نہیں بدلا سکتے کیونکہ اللہ میاں کو ایک پتے کا علم ہے. اندازوں وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کا پورا اندازہ ان کو معلوم ہے. ہم اجمالی اندازہ معلوم، تفصیلی اللہ سب کچھ ان کو معلوم ہے. اجمالی اس کا ٹوٹلی معلوم ہے اور اس کی تفصیلی معلوم ہے کہ کتنی سی ہے. آپ حساب کرتے ہیں نا پہلے اور آخر میں پھر اس کا اجمالی اس کو ٹوٹل کہتے ہیں. ٹوٹل لگاتے ہیں وہ آخری حساب جو ہوتا ہے ضرب وغیرہ کر کے آپ تقسیم کر کے وہ سارا کچھ آخر میں جو حساب لگاتے ہیں تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تو تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. کائنات میں جو کچھ ہو چکا پہلے ہو چکا یا نام اللہ. کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. پھر میں کر دوں کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اب اگلا جملہ آپ ذرا دھیان سے سمجھنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ہمارے بچے مغالطہ کھاتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے ہم نے تو کرنا ہے. تقدیر میں رزق بھی لکھا ہوا ہے کتنا دینا ہم نے. پھر دکان پر بھی نہ جاؤ جاتا، پھر بیٹھ جاؤ گھر پر، وہاں کیوں جاتے ہیں. پھر دوبارہ کرتا ہوں. اب یہ سبق ہے آپ، یہ سبق ہے الحمد للہ ہے. یہ طلباء کو پڑھاتا ہوں، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے ہوتی ہیں. کہ تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا الحمدللہ. کائنات میں جو کو ہو چکا آگے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا چکے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان تاج ختم نبوت کے ساتھ سر پر رکھ کر تشریف لا چکے ہیں. یہ سارے واقعات ہیں، یہ مبارک سلسلے پہلے ہو چکے رہنا. فرعون سمندر میں غرق ہو چکا، نمرود اور شداد ہلاک ہو چکے. یہ پہلے ہو چکا ہے سب. کہ تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے. کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم جمعہ کری ہے بیٹھے، یہ ہو رہا ہے، یہ حال ہے. یہ آئندہ ہوگا الحمدللہ. قیامت آنے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا یا کہ نہ. یہ سارے واقعات آنے والے ہیں، اگر پیش آنے والے ہیں. ان کی بھی اطلاع دی گئی ہے نا کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یا کہ یہ مطلب نہیں ہے، دھیان سے سمجھنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے
کہ جو لکھا ہے، یہ اشارہ ضرور دیکھنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ خیر یا شر کا کام، اچھا یا برا کام کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے لکھ دیا الحمدللہ۔ یعنی ان کے لکھنے، تقدیر مجبر نہیں مظہر ہے، تقدیر کسی بات پر مجبور کرنے والی نہیں بلکہ مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ بھائی اللہ پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ آسمان کی طرف میں انگلی کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ آسمان کی طرف اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے بچے اسی سے موالتہ کھاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے، تاکہ مجبور ہونا لازم آئے، یہ بات یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی ارادے سے، ہمیں تو گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے، حادثے کے بعد علم ہوتا ہے نا، حادثے کے بعد علم ہوتا ہے کہ گاڑی کا حادثہ پیش آیا ہے، ٹکر ہو گئی ہے، اتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اتنے لوگ اس میں فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں تو حادثے کے بعد، اور اللہ میاں کو ان کا علم کہ ان کو تو زمین و آسمان کی پیدائش سے معلوم ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے ہی پہلے معلوم ہے کہ آج گاڑی کا حادثہ کہاں ہوگا، موٹر وے پر ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، اللہ حافظ رکھے، ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب پہلے سے معلوم ہے تو وہ یہ خبریں پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں، ہم نہیں لکھ سکتے اگر ہمیں تو گاڑی کے حادثے کے بعد چلتا لگا۔ اب آپ جمعہ پڑھنے لیے تشریف لائے، جمعہ پڑھنے لیے تشریف لائے ہمارے کتنے، اور مجھے آپ کی مسجد کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے کون کون سے بھائی، ہمارے بزرگ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے، معلوم نہیں تھا۔ اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، ان کو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے معلوم تھا کہ آج ہمارے بھائی فاروق صاحب ہیں، بھائی مدثر ہیں، اور ہمارے کتنے بزرگ بھائی ہیں آج جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں تشریف لائیں گے، ان کو پہلے سے معلوم ہے زمین و آسمان کی جب پہلے سے معلوم ہے تو پہلے سے لکھ سکتے ہیں، اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا، محنت نہیں کر رہا، استاد نے کہا محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے، محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال امتحان ہوا، امتحان ہوا، امتحان کا نتیجہ ہے تو بچہ وہ امتحان کا نتیجہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، رزلٹ کہتے ہیں نا، وہ آئے تو فیل ہو گیا۔ استاد نے پوچھا بچے سے کیا بنا ہے، کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں۔ اچھا کیوں؟ اور میں آپ نے جو کہا تھا فیل ہونے فیل ہو گیا ہوں، آپ نے جو کہا تھا فیل ہونے فیل ہو گیا ہوں۔ استاد کہنے لگے اللہ کے بندے، میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ آپ محنت نہیں کر رہے، محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ آپ محنت کر کے میرے تجربے کو غلط ثابت بھی کر سکتے تھے۔ یہ مثال ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مثال مشکات شریف کے سبق میں دے کر فرمائے لگے، جب ایک استاد کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پہنچ کر ہمیشہ کی ساعتوں میں سرفراز ہوں گے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ پاس رہ کر، قریب رہ کر، قدموں میں رہ کر اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے ہمیشہ کی بدبختی میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو بہرحال ہم تو تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، آگے نا ان کو ہمارے حالات کا پہلے سے علم ہے،
آگے اور ہم تقدیر کوئی مجبر نہیں ہے، کسی بات پر مجبور کرنے والی نہیں ہے، آگے تقدیر تو مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے، کیونکہ ان کو ہمارے حالات کا پہلے سے علم ہے، جب پہلے سے علم ہے تو پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں، اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے الحمدللہ۔ امید ہے کچھ نہ کچھ بات ذہن میں آ گئی ہوگی الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کوشش تو میں نے کی ہے ٹوٹی پھوٹی، اور پھر اللہ میاں کا علم کیسا ہے میں نے کہ ہم آپ یہ دیکھیں، یہ مسجد کے پنکھے آپ نہیں بتلا سکتے، کھڑکیاں آپ نہیں بتلا سکتی، گھر کی پیالیاں آپ نہیں بتلا سکتے جن کو آپ روز دیکھ رہے ہیں، لا اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے، علم تو یہ ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں علم کی وجہ سے کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کیا علم ہے، علم تو اللہ میاں کا ہے الحمدللہ، بس ہمارا علم وہی ہے جو بس جو ان کی خوشی تک پہنچا دے ہیں، ان کی رضا والی باتوں تک پہنچا دے، یہ حقیقی علم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سینے کو منور کر دے، یہ ہے حقیقی علم یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلو انشاءاللہ مزید آ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جتنی باتیں بھی ہو جائیں ان کی مہربانی سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا میں رکھے۔